نہیں کر سکتے. اس کا تو یہی مطلب ہے نا کہ آپ نے ایک بات سوچی ہے اور وہ کام آپ اس لیے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, اس کو آپ کے ذہن میں تو وہ فلوٹ ہو گیا ہے, لیکن آپ اس کو اپنی ایکسرسائز میں تب تک نہیں لے کے آ سکتے جب تک آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. تو آئیڈیا تو فلاپ ہو گیا. اگر ایسا ہے تو آپ نے خود ہی, آپ اپنی بات خود ہی کر رہے ہیں کہ یہ کریٹیونیس جو ہے یہ تو کسی کام کی نہیں ہے. تو بس تو بات تو پھر وہ خواب والی رہے گی کہ خواب تو آیا تھا لیکن تعبیر آپ نہیں ڈھونڈیں گے اور کوشش بھی نہیں کریں گے. تو ہونا تو یہی چاہیے کہ اویلیبل ریسورسز میں اپنے آپ کو مینج کرنا پڑے گا. ہم لمیٹڈ نہیں ہیں, ہمارے کسی خیال نے, ہمارے کسی احساس نے ہمیں لمیٹڈ کر دیا ہے. وہ جو احساس ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں, اپنے آپ کو مینج کرنا پڑے گا. ہاں, اگر مجھے اپنے آپ کو مینج نہیں کرنا, اگر کرنا نہیں آتا اور کوئی چیز ابھی تک میں نے نہیں سیکھی تو مشکل کیا ہے, ابھی سیکھ لیتا ہوں. میں نے تو صبح کہیں نہیں جانا, میری تو شام کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. پورے ہفتے میں 1-2 یہ پروگرام ہے اور میرا خیال ہے رننگ ٹائم کے اوپر 2-4 گھنٹے ہفتے میں جو ہے وہ دوسرے چینل پہ کرنٹ افیئرز اور نیوز میں گزر جاتے ہیں. اس کے علاوہ تو ہفتے میں کوئی کام نہیں ہے, سونا ہے, جاگنا ہے. لیکن پرابلم سب کا سب یہیں پر ہے کہ آپ کو اپنا آپ مینج نہیں کرنا آ رہا. اگر آپ اپنے آپ کو مینج کر لیں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اور یہ جو وقت ہے یہ بہت بہت قیمتی ہے. اس وقت میں نے بہت کچھ سیکھا ہے یہ جتنے بھی دن گزرے ہیں. مثلاً میں دوسرے پروگرامز میں بات کرتا تھا, بہت ہم نے اس ٹاپک کے اوپر بھی بات کی. بہت ساری چیزیں ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. مثلاً ساری کی ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی حق ہے. مطلب مثلاً میں دیکھ سکتا ہوں, میں چل سکتا ہوں, میں سوچ سکتا ہوں, تمام حصے میری کام کرتے ہیں. تو میں نے یہ خود بخود ہی سوچ لیا کہ یہ میرا بنیادی حق ہے. میں اس دنیا میں آیا ہوں اور میرا یہ بنیادی حق تھا اور میں حق بجانب ہوں. یہ ساری چیزیں میری ہیں اور مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, اور میں نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتا, نہ سوچنا چاہتا ہوں. بس مجھے یہ پتا ہے کہ یہ میرا بنیادی حق ہے. ایسا نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. آج سے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے, کم بھی کر لیں تو میرا خیال ہے 6-7 سال ہوں گے یا 8 سال ہوں گے. ایک پروگرام چلا کرتا تھا اشفاق احمد صاحب کا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. جب وہ زندہ تھے تو انہوں نے آخری پروگرام کیا زاویہ کے نام سے. مجھے یاد نہیں ہے کہ جب خالی اسٹیٹ چینل تھا یا یہ چینلز آ گئے تھے, اس کا مجھے یاد نہیں ہے. لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ ہم جب بھی زاویہ پروگرام آن ایئر ہوتا تھا تو ہم ٹائم نکال کے دیکھتے تھے. تو بڑی عجیب سی بات انہوں نے ایک دن کی. اس سے پہلے کبھی میری زندگی میں بھی میں نے آپ سے بہت بار کہا نا کہ جب میں شعر پڑھتا ہوں یا کوئی کتاب پڑھتا ہوں تو کبھی کبھی ایسے خیال کے اوپر شاعر نے لکھا ہوتا ہے جو مجھے اس کے شعر پڑھنے کے بعد آتا ہے, اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ خیال اگر شاعر کے ذہن میں آ گیا تو یہ میں نے کیوں نہیں کبھی ایسا سوچا. شعر لکھنا تو ایک ہنر ہے, لیکن شعر کی کرافٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جس خیال کے اوپر اس نے تباہ آزمائی کی ہے. مجھے ہمیشہ سے یہ میری پرسنالٹی میں شارٹ فال رہا, اور مجھے ایک احساس کمتری کا احساس ہوا کہ ایسا میرے ذہن میں کیوں نہیں آیا. مثلاً جو بہت دفعہ آپ کو سنایا میں نے شعر فیصل اجمی صاحب کا کہ سوچتا ہی رہتا ہوں کہ وہ جہان کیسا ہے, دوسری طرف سے یہ آسمان کیسا ہے. تو مجھے یہ شعر پڑھنے سے پہلے کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا. ایسے ہی جب اشفاق احمد کا میں نے پروگرام دیکھا زاویہ,
تو اس میں انہوں نے کہا کہ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. ایسے ہی انہوں نے ذکر شروع کیا اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہم سانس لیتے ہیں، آکسیجن لیتے ہیں، اور یہ جتنی بھی سائنس آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی ہے، اگر آپ یہ کبھی سوچیں کہ یہ ہمیں پیسوں کی ملتی، دنیا میں ہم آتے اور ہمیں یہ کہا جاتا، اور یہ سیٹ پیٹرن ہوتا، جیسے آپ گاڑی میں جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، بائکس پہ جاتے ہیں، آپ سفر کرتے ہیں، ایک سے دوسرے شہر جاتے ہیں، ٹرین میں جاتے ہیں، پلینز میں جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں گھومنا چاہتے ہیں، تو آپ پیسے دیتے ہیں نا. ایسے ہی ہوتا ہے. آپ نے اگر اسلام آباد جانا ہے، لاہور جانا ہے، کراچی جانا ہے، تو آپ گاڑی میں پیٹرول ڈالیں گے اور اس کے بعد جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ساری چیزیں ہم پیسوں کی لیتے ہیں، اور یہ اگر ہمیں آکسیجن والا جو معاملہ ہے یہ بھی اگر پیسے دینے پڑتے تو پھر کیا ہوتا. آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں. تو میں نے اس وقت یہ سوچا. پھر انہوں نے بتایا کہ ایک سے دوسرے شہر میں جانے کے لیے اگر ہم نے 10 دن رہنا ہوتا وہاں پہ، تو ہمیں 10 دن کی آکسیجن کے سلنڈرز کا انتظام کرنا پڑتا. پہلے یہ چیک کرنا پڑتا کہ دوسرے شہر میں آکسیجن اویلیبل ہے یا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائیں. تو بات اتنی سی ہے کہ اگر آپ یہ سوچ لیں کہ جو چیزیں ہم آج تک بنیادی حق سمجھ کر استعمال کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گیون چیزیں ہیں، جو ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی ہیں، خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ہو اور وہ چیزیں چھن جائیں، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی چھن جائے. آپ روز ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں، گوگل پہ سرچ کریں، آپ لائف ایکسیڈنٹ دیکھیں، آپ کو بتا دیں گے. آپ باقی ساری چیزیں اپڈیٹ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں زندگی کے کسی حصے میں. سو جو بھی چیزیں ہمیں، یہ چیزیں ہیں ہمارے پاس، ان چیزوں کا شکر نہیں بنتا. ویسے ایک سوال ہے کہ کیا ہمیں شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ اور ابھی تک کی زندگی میں کس نے کتنا شکر ادا کیا؟ کیا ایسا ممکن ہے ہماری ڈیلی روٹین میں کہ ہم صبح اٹھتے ہیں، جانے کی جلدی ہوتی ہے، جانے کی جلدی ہوتی تھی اس کرونا وائرس سے پہلے، آفس پہنچنا ہے، بزنس میں جانا ہے، کن لوگوں سے ملنا ہے، کیا چیزیں آپریٹ کرنی ہیں، کن چیزوں کو مینج کرنا ہے، کن چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، کن سے کیا کیا میٹنگز کرنی ہیں، پیسے کتنے ہیں، کتنے کمانے ہیں، کتنے رہ گئے ہیں، کتنے جنریٹ کرنے ہیں. یہ سارے جو معاملات تھے، ہم سمجھ رہے تھے کہ یہی ہیں زندگی، ہم نے پیسوں کو ہی مینج کرنا ہے. اس کرونا نے ہمیں کیا دیا؟ اس کرونا نے ہمیں بتایا کہ وہ ساری چیزیں مینج نہیں کرنی تھی. مینج تو کچھ اور کرنا تھا. وہ تو رسک جو ہے، وہ تو آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے آپ کی قسمت میں جتنا بھی رسک ہے وہ تو لکھ دیا جاتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے وہی کرنا ہے کہ جو میں آپ کو کہتا ہوں، ایک کوٹیشن ہے بڑی اچھی سی، کیا ہے، آئی ڈو مائی بیسٹ اینڈ لیو دا ریسٹ ٹو گاڈ. اپنی طرف سے آپ نے محنت کرنی ہے، نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم نتیجوں میں پہلے پہنچ جاتے ہیں. کیا ہونے والا ہے، 3 مہینے کے بعد کیا ہوگا، گراف کیا کہتے ہیں، جون کے اینڈ پہ کیا ہوگا، جولائی کے شروع میں کیا ہوگا. یہ باتیں سوچنے کی نہیں ہیں. باتیں اتنی سوچنے کی ہیں جتنی میں تو اتنی بات سوچتا ہوں جتنی میری عقل اور جتنی میری فہم و فراست کام. میرا تو اتنا بڑا ذہن نہیں ہے کہ میں 3 مہینے کے بعد کیا سوچوں، اور جو 3 مہینے کے بعد ہونا ہے اس سے میں آج پریشان ہونا شروع کر دوں. مجھے تو یہ چاہیے کہ جو میں نے ابھی تک کی زندگی گزاری ہے، اور آج کل کے دور میں جو آج کل ہو رہا ہے دنیا کے ساتھ، صبح سے شام تک کا اگر خیر و عافیت سے وقت گزر جائے تو اس کا شکر بنتا ہے. اور وہ تمام چیزیں اپنی زندگی میں لانی چاہیے جو مسنگ تھی. ایسا ہی ہے نا، یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں جن کو ساری عمر آپ سمیٹتے رہے. ساری عمر اگر اتنی نعمتیں سمیٹی ہیں تو چند دنوں کے لیے اس کا شکر بھی بنتا ہے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ سب کچھ پہلے سے اچھا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وقت سوچنے کا دیا ہے، اور اپنے آپ کو، میں ابھی بھی آپ کو کہتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو ری ڈائریکٹ کرنے کا وقت ہے. دھوکے سے نکلیں،
یہ جو ہم اپنے آپ کو ساری عمر دھوکہ دیتے رہے، اس سے نکلیں. بہرحال 6 منٹ باقی ہیں 1 بجنے میں، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان سجاد خان، اور آپ سن رہے ہیں FM 101 انٹرنیشنل. کیا سنیں گے؟ مادام نور جہان کی آواز سنیں گے، شجاع حیدر کی آواز سنیں گے، یا پھر ایک کوک اسٹوڈیوز کا گانا کیوں ہوا ہے. سارے کے سارے لائٹس ہیں. کوک اسٹوڈیوز سن لیتے ہیں، اس کے بعد مادام نور جہان کی آواز کو شامل کریں گے، اور تیسری آپشن جو ہے شجاع حیدر کی ہے. چاہے آپ سے بات ہوتی رہے گی. آپ تھینک یو ویری مچ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. 111000101. You are listening FM 101 International, and on panel control I am your DJ Sajjad. جانے کیوں لگتا ہے یوں کوئی ہے میرے روبرو، میں دیکھوں جہاں نظر نہ آئے تو ہے کیا کوئی، مجھے یہ بتائے کیسا دل پہ وار کیا ہے، جینا مجھ سے موڑا جیا ہے، جیتے جیتے مار دیا. ایک سمندر تو ہے سیپی اس کے اندر اور موتی جگمگائے چماچم کیسا دل پہ وار کیا رے
welcome back to the program. You're listening FM 101 International and I'm your DJ Sajjad. Yeah. आपका बहुत शुक्रिया और नाम लेना मुश्किल है लेकिन मैंने रावलपिंडी से आपने टेलीफोन किया और आप पश्तो सॉन्ग सुनना चाह रहे हैं. मुजाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया. और आपके साथ हैं आपके दोस्त अदनान जी रावलपिंडी से. आपने टेलीफोन किया, आपका बहुत शुक्रिया. और मेरी कोशिश होगी कि एक पश्तो सॉन्ग जो है वो मैं सर्च करूं और उसके बाद प्ले कर दूं. जवेदी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टेलीफोन किया. और राब्ते के नंबर, यहाँ यूएन नंबर हमारा 111101 है 0051 कोड के साथ. और दूसरा नंबर है कि 0519202540 05192025250. और जब आप स्ट्रीम करते हैं तो www.radio.gov.pk. और facebook.com, फेसबुक की आईडी है FM101, facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान. अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो आप FM101 PBC, ट्विटर पे भी हैं तो FM101 PBC को सर्च करें. और ईमेल का तो आपको पता ही है, FM101islamabad@gmail.com. जी अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम जनाब. बात कर रहा हूँ जी. आवाज बहुत कम आ रही है सर आपकी. जी खराब आवाज आ रही है. एक मिनट में सेट कर लूँ, आप बताइए. प्रोग्राम बड़ा बेहतरीन है, हम प्रोग्राम सब जनाब नाम बताएंगे. जी जुनैद जी बलायन. सॉरी, जुनैद शौकत बलायन. अच्छा जी, शौकत ब्लाइंड. जी मुजफ्फरगढ़. अच्छा जी शौकत भाई बताएं. जी शरीफ अपना सेल फोन नंबर तो बता दें मुझे. गुड, वेरी गुड. सेल फोन नंबर में इस्तेमाल नहीं करता, मसला ये है, पुराना आदमी हूँ. अच्छा जी ठीक है शौकत भाई. तो मेरे लिए अच्छा सा गाना पेश कर दो. कौन सा? दूसरे की गाना इसी निशान नौकरी का. चले ठीक है. थैंक यू जी. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सजाद भाई कैसे हो? अल्लाह का बड़ा करम है. कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है. ताफा शरीफ से मोहम्मद शबाब बाकी कहरान की बात कर रहा हूँ. हाँ जी कैसे हैं आप? ठीक हैं भाई? सर आपका शो पूरे पाकिस्तान में बहुत शौक से लोग हैं और हम भी इधर बहुत शौक से सुनते हैं. सर मोहब्बत है आपकी. बहुत अच्छा जा रहा है आपका शो. मोहब्बत है लाले आपकी. लाला मैं आपको एक नात सुनाना चाहता हूँ छोटी सी सर. ये मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक बंद कर दिया, आप सुनाएं. सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोहणिया, तेरे ते दरूद ते सलाम सोहणिया. माशाअल्लाह, सुभान. तेरे सदके कुरान सारा बनिया, तेरे वास्ते कुरान सारा बनिया. पाया तेरे जिया किसे ना मकाम सोहणिया, लखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोहणिया. तेरे वर्गा हबीब दस केड़ा है, तेरे वर्गा हबीब दस केड़ा है. सोने रब नाले तेरी सलाम सोहणिया, लखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोहणिया. सुभान अल्लाह. मैंने आपको मेरी पहली दफा कहा है, आपके साथ रब्ता हुआ है. आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है. माशाअल्लाह. कुछ मेरे दोस्त हैं तो उनका मैं नाम लेना चाहता हूँ. ले नाम ले सर. नाम लेने में क्या पाबंदी है? सर एक बेटे थे मोहम्मद इनाम सर, एक लाहौर से मोहम्मद आरिफ. ठीक है जनाब. आरिफ साहब वो सर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो उनको मेरी तरफ से सारों की तरफ से सलाम पहुंच गया. आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी सर, शुक्रिया सर. अल्लाह हाफिज जी. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है मोहतरम? अल्लाह का बड़ा करम, उस जात का बड़ा एहसान. मुनव्वर बोल रहा हूँ सुहाबागा रोड पेशावर से. जनाब हुक्म करें. अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम सुन रहा हूँ. प्रोग्राम नहायत ही अच्छा और प्यारा नशर हो रहे हैं. अच्छा क्या ऐसा प्रोग्राम नशर करने पर आपको दिल की अता दे रही है. पेश करता हूँ. आपका बहुत शुक्रिया. अल्लाह आपको जिंदा और सलामत रखिए. आपका अंदाज गुफ्तार, आपका बोलेजा नहायत ही शीर ज़ुबान है जी.
आप खुश रहें जी। मोहब्बत है आपकी, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में खुशियों की बरसात फरमा दे। आमीन। ऐसे तमाम सुनने वालों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी आवाज आ रही है, बताइए, हुक्म कीजिए। नाम क्या है आपका? भाईजान नाम बताएंगे? सर जी लतीफ बात कर रहा हूँ, बेसिकली गिलगित बल्चिस्तान से, सियालकोट में ड्यूटी कर रहा हूँ, पाक रेंजर्स में। माशाल्लाह, पाक रेंजर्स में ड्यूटी कर रहे हैं, बलूचिस्तान में? नहीं सर जी, सियालकोट में गिलगित बल्चिस्तान का हूँ बेसिकली। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान के हैं और ड्यूटी जो है वो में ड्यूटी कर रहा हूँ सर। अच्छा, तो सजाद भाई माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, तो सुन रहे हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। ये इस वक्त तो आप अपने घर वालों को बहुत मिस कर रहे होंगे ना? गिलगित बल्तिस्तान तो जाना भी आजकल मसला है। बहुत मसला है सर जी, बस क्या करें सर जी। आपकी फैमिली ठीक है? वहाँ पे बात होती है? कोई कांटेक्ट है? मोबाइल काम करते हैं? बिल्कुल सर जी, मोबाइल काम कर रहे हैं, कांटेक्ट हो रहा है, घर वाले सब ठीक है, खैरियत से हैं। अल्लाह उनको अच्छा रखे। और देखे ना, वो आपके घर वाले कितने बड़े लोग हैं कि अल्लाह ताला ने उनको ऐसी औलाद दी है कि आप जो है वो ड्यूटी पे हैं अपनी, और वो दूरी भी काट रहे हैं इतने मुश्किल वक्त में, और आप हमारे लिए ड्यूटी के ऊपर मौजूद हैं। सर जी वो हमारा फर्ज बनता है ड्यूटी करना, जो भी है सबके लिए मैं कह रहा हूँ सर जी। अभी कोई मसला नहीं है, छुट्टी के लिए नहीं गए तो फिर जाएंगे, अल्लाह ये बीमारी दूर करे सर जी। आमीन आमीन आमीन। देखें ना सारे, अगर आप जैसा सोचना शुरू हो जाए तो फिर तो मसला ही खत्म हो गया। आपको बहुत शुक्रिया, आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी हाँ जनाब, और आपने देखा ये इट्स लेवल ऑफ कमिटमेंट कि लोग अपने घरों से दूर हैं। ये जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इनमें जो लोग काम कर रहे हैं, और फ्रंट लाइन के ऊपर जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अनीला बात कर रही हूँ लाहौर से। जी अनीला, आप लाहौर से बात कर रही हैं? जी कैसे आप सजाद हो? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा एहसान। अल्लाह ताला इसी तरह करम रखे जी, सब पे अल्लाह अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन आमीन आमीन। आप आती हैं लाहौर से तो आप हमें अपडेट्स देती हैं कि वायरस कहाँ तक पहुंचा, फिर आपकी मेड क्या कहती है। बड़ी इंफॉर्मेशन होती है आपके पास। बताएं क्या क्या। अभी तो मेरी बेचारी की बेटी बीमार है, तो वो खुद हॉस्पिटल में, तो मैं परेशान हो गई। मुझे पता चला, मैंने उसको फोन किया, मैंने पूछा हाँ भाई अल्लाह रहम करे क्या मसला है। कहती बाजी ओ कुछ नहीं होया, तुसी परेशान ना हो। नहीं तो आप उसको बताती ना कि भी बेटी की कॉल एक तरफ, और इसके बाद दोबारा आप कॉल करके कहती हैं आप बताओ इर्द गिर्द के हालात बताओ मुझे। मैंने पूछा ना, मैं कहती बाजी ओ नहीं हुआ, उसका मतलब था कि आप ये ना समझे कि मेरी बेटी को कोरोना हुआ। अच्छा, हॉस्पिटल में अल्लाह रहम। कहने की नहीं बाजी उसके मैदे का मसला था, तो इसलिए हम उधर है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा बाकी सब खैरियत है ना? ठीक है ना? हाँ जी बाजी सब खैरियत है। और वो पता नहीं कौन सा इलाका मुझे बताया, गड़ी शौक की साइड पे बाजी, उधर वो दही भल्ले वाला जो था ना, उसको कोरोना हो गया। तो बाजी ओदी ते डेथ हो गई है, उन्होंने वो इलाका सील करता है। अच्छा, ये जिनको कोरोना हो रहा है ना, वो सारे यही कह रहे हैं कि हमें कोरोना नहीं होता। देखे ना, तो लेकिन मैं कहती हूँ अल्लाह माफ करे, हम लोग तो हंसी में भी वो कर जाते, लेकिन नहीं करना चाहिए। वबा तो फिर वबा ही है, बस अल्लाह अब इससे जान छुड़ाए। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह ताला अब शफा कर दे कि अब ये जा रहा है, वायरस खत्म हो रहा है, अल्लाह करे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह करे। तो जो मेहनत लोगों ने की है कि खुद को बंद भी किया, और सारी वो जो हाथ धोए और सैनिटाइजर, ये वो मतलब जितने भी जो मेहनत की, और उसके बाद अपने आप को लॉकडाउन में रहे, तो अल्लाह का शुक्र है कि अब ये मेहनत थोड़ी कामयाब हो जाए, कि अब बेहतर हो जाए हालात इंशाल्लाह। देखे ना अनिला, ये है ना पॉजिटिव बात। अब वो जहाँ से भी कॉल्स आती हैं, जिनसे भी बात होती है, वो शिकायत करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, क्रिटिसाइज करना चाहिए, हमें अभी तक सेल्फ अवेयरनेस नहीं आई है, लेकिन बहरहाल जितना भी कुछ कोशिश हो रही है फ्रंट लाइन की, अभी मैं बात कर रहा था, जितनी भी डॉक्टर्स हैं, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा,
ان کو وائرس ہونے کے باوجود وہ لوگ کام کر رہے ہیں. بالکل. اور ابھی اتنی پرابلمز ہیں کہ بالکل کہ آپ دیکھیں کہ ڈر خوف تو ایک اپنی جگہ ہے، لیکن جو لوگوں کی زندگی میں جو کرائسس آ گئے ہیں وہ دیکھیں نا، اس کے باوجود ہمیں محنت تو کرنی ہے نا اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے، باقی سب کو بچانے کے لیے ساتھ چلنا ہے، مل کے چلنا ہے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ میں بند ہو گئی ہوں تو باقی بھی بند اگر ہم کر رہے ہیں، کسی کو کہہ رہے ہیں کہ بند ہو جاؤ تو اس کے لیے کہہ رہے ہیں اور اپنے لیے کہہ رہے ہیں. آج اگر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں تو پھر آگے کامیابی بھی تو ہم سب کے لیے ہے نا، ان سب کے لیے، ہم سب کے لیے. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، گھبرانے والی بات نہیں ہے، اللہ بہتر کر دے گا. دیکھیں نا کافی حد تک بہتری آتی جا رہی ہے، انشاءاللہ آئے گی. اور بات یہ ہے کہ یا تو وہ نا صرف میرے ساتھ ہو رہا ہو، صرف آپ کے ساتھ ہو رہا ہو. ابھی میں شام میں کسی سے بات کر رہا تھا، میرا کوئی جاننے والا تھا، اس نے کینیڈا سے فون کیا، اس نے کہا بھی یہاں پہ بھی یہی پرابلم ہے. آپ جو ہے وہ میں کہہ رہی ہوں نا کہ یہ نہیں کہ میں بند ہوں اور بھی بند ہیں، تو وہ سب اگر ہم مل کے اس چیز کا اگر وہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری اور کامیابی بھی تو ہم سبھی کو ملے گی، کوئی ایک کو تو نہیں ہے. انیلا تسی یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ تسی کم از کم احساس اجاگر کر لو کہ میں کلا بند نہیں ہے، تسی بھی بند ہو، تو آپ اس بات پہ مطمئن ہو جائیں. ہاں تھوڑا سا ہو جانا چاہیے. اسی تھوڑا جہا چلے بن کے سکون دے نال بھی رہ لیں گے نا. ٹھیک ہے بہت ہی ہوشیاری لواں گے تو پھر وقت بھی پا لیں گے. ایسے ہی ہے. اور میری کزن بھی ادھر امریکہ میں ہے، وہ تو ڈاکٹر ہے ماشاء اللہ، نیو یارک میں ہے، وہ ڈاکٹر ہے وہاں پہ. تو وہ بتاتی ہے کہ حالات بہت اس طرح ہیں، لیکن ہمت دیکھیں نا، یہ ڈاکٹرز کی بھی دیکھیں آپ، اور یہ پولیس والوں کی دیکھیں جو سارے سڑکوں پہ کھلے عام پھر رہے ہیں اور حفاظت کر رہے ہیں، ڈاکٹر جو ہاسپٹل میں پیشنٹس کے ساتھ بیٹھے اٹھے پھر رہے ہیں. بالکل ہمت ہے نا. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، اپنے حفظ و امان میں رکھے ان سب کو. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی فیملی اچھی رہے، آپ کی میڈ کی بیٹی ٹھیک ہو جائے. اور وہ دہی بلے والے کا تو ذکر ہی نہیں ہے، وہ تو بےچارا ماری گیا ہے. ہاں وہ بےچارا دیکھے نا، وہ مجھے کہنے لگی، اچھا آگے سے مجھے کہتی ہے باجی اوتے دہی پلے بہت چنگے سی. میں کہ تو دہی پلیا نو نہ رو، اوتے لی دعا کر، بےچارا دنیا تو چلا گیا. کہتی باجی وہ ذائقہ بڑا اچھا سی دہی پلیا تھا. میں کہ آشی تو بہت بدتمیز ہے. میں تو پھر دہی بلوں کو روئی جا رہی اس کو دہی بلوں کی بڑی. کہتی باجی ہوں پتہ نہیں دکان کھلے گی. میں کاشی فون بند کر دے، اپنی بچی کا خیال رکھ. تھینک یو انیلا، اچھا لگا. بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ. سب کو ڈھیروں دعائیں اسلام میں. جیتے رہیے. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ طبیعت مزاج ٹھیک ہے آپ کا؟ اللہ کا بڑا کرم. کون بات کریں؟ میں حمداللہ ملاخیل بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. جناب حکم کریں. ہاں بالکل، بس آپ کی شو سننا بہت اچھا لگ رہا ہے، اور اسپیشلی آپ لوگوں کو بہت اچھے پروگرام ہو رہے ہیں، اور اسپیشلی آپ لوگ کورونا کے تاریخ ہم لوگوں کو بہت اچھے اپڈیٹ دے رہے ہیں، ہم لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے. ہاں بالکل، کیونکہ جو ہمارا بلوچستان میں زیادہ کیسز جو وہ پشین کے علاقے میں آیا ہوا ہے، تقریباً ہم لوگوں سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پہ 65 کیسز وہاں پہ موجود ہے ابھی. اچھا تو بالکل، جتنا ذرا آس پاس ہم میں سب کو یہی بولتا ہوں آپ لوگ ماسک پہنا کرو، اور اسپیشلی جب آپ گھر بازار جب سے بھی ضرورت کی چیز پہ چلا پھر واپس جلدی آنا چاہیے. ہم لوگ سارے اسی طرح فالو کر رہا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی حفظ و امان میں رکھے، اور آپ کو بھی. آپ کا بہت شکریہ، کوئٹہ سے آپ بات کریں. اللہ حافظ. جناب، اور 1:15 پہ جاتے ہیں. پروگرام آپ سن رہے ہیں FM 101 انٹرنیشنل، اور میں ہوں سجاد. آپ کو بہت شکریہ پروگرام میں رہنے کا. تھوڑے سے انتظار کے بعد پھر بات ہوگی. آپ سے وعدہ کیا تھا کہ مادام نور جہاں کی آواز کو پروگرام میں شامل کریں گے. یہ لائٹ سا گانا ہے، آل ٹائم فیوریٹ، جس کا دورانیہ 5 منٹ اور 15 سیکنڈ ہے. آپ یہ سنیے اور اس کے بعد آپ سے بات ہوتی ہے. میں
ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਅਕਲਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਢਾਲਣਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਤਵੀਤੜੀ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਧੱਕ ਧੱਕ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਤਵੀਤੜੀ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਧੱਕ ਧੱਕ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੁੱਤ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਲੈਂਦੀ ਨਾ ਚਾਂਚਰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਢੋਲਣਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁਣ ਨਾ ਗਿਆ ਵੱਧ ਵੇ ਤੋੜਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁਣ ਨਾ ਗਿਆ ਵੱਧ ਵੇ ਤੋੜਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬਣਾ ਦੇ ਸਾਜਣਾ ਸਾਜਣਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਢੋਲਣਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਜਾਣਿਆ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ जनाब खालिद साहब वाकई प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, बताइए हुक्म कीजिए। मैंने कहा प्रोग्राम थोड़ा सा अपने पुरानी यादें ताज़ा कर दी, मुझे ध्यान लगा के आप हुक्म करें। मैं तो पुरानी यादें ताज़ा कर दी आपने। सर बताएं, हुक्म करें, कौन सी पुरानी याद ताज़ा होगी? ये नूर जहाँ का जो गाना नहीं लगाया था आपने अभी, हाँ जी हाँ जी, 1976, 77, 78 में इतने बड़े अच्छे गाने गाए थे इन्होंने। ऐसे ही है, ऐसे ही। तो थोड़ा सा प्रोग्राम मैंने कहा भाई को फिल्म पे आप पीटीवी पे भी आते रहे ना? नहीं पीटीवी पे नहीं आया, नहीं आए? नहीं पीटीवी पे नहीं आया। अच्छा 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 अच्छा, मैं समझा कि आप पीटीवी पे भी आपने करते रहे मेरे रेल में था। नहीं नहीं पीटीवी पे नहीं आया। कौन से चैनल पे आते थे? मैं किसी चैनल पे नहीं आया, मैं रेडियो चैनल का आदमी हूँ और करंट अफेयर्स और रेडियो पाकिस्तान से करता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ये आपने कब ज्वाइन किया था? 76, 78 में तो तस्लीम शाह वगैरह होते थे। नहीं नहीं उस वक्त नहीं थे आप? नहीं, मैं तो अभी मैंने 2003 में ज्वाइन किया खालिद साहब। वो तो तस्लीम शाह होता था, हाँ जहान का टीवी पे आया करता था, और बहुत से पुराने यादें हैं हमारे पास। हाँ आपकी बात मिलती जुलती है ना।
ऐसे ही है, ऐसे ही। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम आपका काम बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। कुछ और कहना चाहेंगे, कोई एडवाइस करना चाहेंगे? आप सीनियर आदमी हैं, वर्ड ऑफ एडवाइस। थैंक यू। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी हाँ जनाब, और मादाम नूर जहान की आवाज़ आपको सुनने को मिली, और 1:23 हुए जाते हैं। आपको बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करें? जी, आवाज़ आपकी बहुत कम आ रही है। लाहौर से आप बात कर रही हैं, लेकिन नाम नहीं पता। नहीं, महरीन मैंने बताया। जी महरीन, आप लाहौर से प्रोग्राम में शामिल हैं। कैसी हैं आप? ठीक हैं जनाब, क्या कहना चाहेंगी? मुझे एक दर्जी कंप्लेंट है। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मेरा ख्याल कोई जी अब आ रही है। या तो आप ईयरफोन से बात करें। नहीं, मैं पीटीसीएल से बात कर रही हूँ। जी, आप क्लियर है आवाज़ की, बताइए। मुझे ये कहना है कि ना आपके एक आरजे हैं कि ना वो थोड़े टेम्पो से हट के वो शो करते हैं। अब ये किसी और आरजे की बात किसी और आरजे के प्रोग्राम में तो नहीं हो सकती ना महरीन। ये तो आप ये मेरा डोमेन भी नहीं है। अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए तो हमारी पूरी मैनेजमेंट है ना, उसके लिए नंबर भी अलग है। मैनेजमेंट का नंबर आपको, ये जो नंबर मैंने अनाउंस किया है 29202540, ये मैनेजमेंट का नंबर है। तो इस पे कब कॉल कर सकते हैं? आप जब मर्जी कॉल करें, ऑफिस टाइमिंग में। आप 920664 पे भी कॉल कर सकती हैं। आप इन्हीं नंबर्स के ऊपर कॉल कर सकती हैं। मैं बार बार हम अनाउंस करते हैं, ये मैनेजमेंट के नंबर है। 1111 जो है वो स्टूडियोज का नंबर है। इससे भी आप मैनेजमेंट पे बात कर सकती हैं। ऑफिस टाइमिंग में आप बात करें, अपनी रिजर्वेशंस, अपनी सजेशंस जो भी हैं। तो ये ऑफिस टाइम कब आपका आएगा? 9 to 5 होता है ऑफिस टाइम मेरी। चलिए ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी हाँ जनाब, और बहुत सारी बातें हैं जिसमें आप बात कर सकते हैं, और शिकायतें भी होती हैं। बस ऐसे ही है, चलता रहता है। सलीम कौसर साहब का शेर था कि सुखन पर एतबार कर लिया गया, दुआ पर इन्हिसार कर लिया गया। मत पूछ हमसे मौसमों का माजरा, सभी को साजगार कर लिया गया। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। क्या हाल है जी? आपके टेक्सला से बात कर रहा हूँ, मुस्तजाब हुसैन। जनाब मुस्तजाब हुसैन साहब टेक्सला से बात करें। कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ सब अल्लाह का बेहद करम है। आपकी खरीद करने के तालिब हूँ। आप आज तो आपने सरप्राइज दिया, चलो बहुत खुशी हुई है। कल भी सारा जो ना टाइम बहुत गुजरा है इस तरह से। सर मैं लास्ट वेडनेसडे को भी आया था। अच्छा। माशाल्लाह, वेलकम कहते हैं आपको। बहुत अच्छे। और आप सुनाएं, आपके घर पर में खैरियत है? अल्लाह का बड़ा एहसान है, उस जात का बड़ा करम है, और दुआ है कि अल्लाह ताला थोड़ा सा और करम कर दे। जी हाँ, अल्लाह पाक की तरफ से बहुत सारी उम्मीदें वापस हैं, और इसके अलावा कोई और पावर ऐसी है भी नहीं कि जो रहम करम कर सके। और हमारे यहाँ टेक्सला में भी ये पहले काफी ज्यादा बेहतरी थी, लेकिन अभी दिन ब दिन जो है ना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इवन के बिल्कुल मेरे गाँव के साथ अभी एक गली मोहल्ला उसको सील कर दिया गया है। वहाँ पे भी जो है ना कल से कुछ इस तरह के केस सामने आ गए हैं, और क्रिटिकल पोजीशन हो चुकी है। बढ़ता जा रहा है। अल्लाह पाक मेहरबानियां करेगा इंशाअल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब के सदके। इंशाअल्लाह ऐसे ही है। और
آج آئی ڈونٹ نو کہ آپ کس ٹاپک کے اوپر خاص بات چیت کر رہے ہیں، یا میں ایک غزل پیش کرنا چاہ رہا تھا اگر مناسب لگے آپ کو تو. غزل شامل کر دیں. ویسے وہ ٹاپک ایسا تو نہیں ہے، اس کو آپ تیار کرنا پڑے گا، جو آپ کے ذہن میں ہے وہ آپ بتا دیں. میں تو لوگوں کو اور اپنے سننے والوں کو اس چیز کے اوپر کنوینس کر رہا تھا کہ یہ جو ٹائم ہمیں ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا. آپ اس کو پازیٹیو ہو کے کیسے اپنی زندگی کو ری ڈائریکٹ کر سکتے ہیں، اور کون کون سی کمیاں ہیں جن کے بارے میں آپ کو کورونا وائرس سے پہلے آپ کو کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ ان کے بارے میں بھی آپ سوچیں. بہت ساری چیزیں پینڈنگ ہو جاتی تھی نا. صبح اٹھ کے آفس جانا ہے، کاروبار کرنا ہے، پیسے کمانے ہیں، ایک ریس میں شامل ہونا ہے اور بس پیسہ کمانا ہے. تو خان صاحب میں تو اس حوالے سے یہی بات کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے زندگی کی جو ایک دوڑ تھی، ایک رفتار تھی، کوئی مد مقابل نہیں تھا. لیکن ابھی انسان کو اپنی بہت ساری چیزوں کو بہتر کرنے میں بہت سارا ٹائم مل چکا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو وبا پھیلی ہے، جو پینک پھیلا ہے، اس حوالے سے ہمیں ایک بار اللہ تعالیٰ کے یہاں قریب ہونے کا بہت بڑا موقع مل چکا ہے. ایسا ہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے بہتری لائی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اپنے اور اپنوں کے درمیان جو دوریاں ہوتی ہیں ان کو دور کیا جا سکتا ہے، اپنے بچوں کو ٹائم دیا جا سکتا ہے، اپنے والدین کو ٹائم دیا جا سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کے کہتے ہیں اللہ پاک کو ٹائم دیا جا سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے. کتنا برکتوں والا مہینہ خدا کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اگلی بار کس کے حصے میں آئے گا، کس کو نصیب ہوگا، کس کو نہیں ہوگا. ایسے ہی. اور بس یہی باتیں احتیاط کی جائے. ابھی بھی بہت سارا سلسلہ جو ہے نا وہ دل دکھتا ہے کہ ابھی بھی مارکیٹس جو ہے نا وہ چوری طور پہ لوگ کھولتے ہیں، اور لیڈیز ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا کہ جب بھی عید الاضحیٰ آئے گی یا کوئی بھی عید آئے گی ایسا موقع اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے کپڑے جوتے لازمی لینے ہیں. تو خدا کے لیے یہ مائنڈ سیٹ اس دور میں تو کم سے کم اس ٹائم پہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. بڑی اچھی بات اتنا بڑا رسک لے کے لوگ دیکھیں نا، ابھی بھی وہ شٹر ڈاؤن اور شٹر اپ کر کے اندر جب وہ پولیس والے کرتے ہیں سلسلہ تو کتنے زیادہ لوگ وہاں پہ خواتین اور بندے موجود ہوتے ہیں اور جوتے کپڑے لے رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ایسے ہی. تو بس اللہ تعالیٰ کے ہاں میں تو کہتا ہوں کہ گڑا کے معاف طلب کی جائے اور اپنی اصلاح، بہت بڑا موقع ہے اپنی زندگی میں اصلاح کرنے کا. بالکل ایسے ہی. آپ کا بہت شکریہ مستجاب. جی خان صاحب بسم اللہ، بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ہاں، دیکھا آپ نے. اور ایسی بہت ساری باتیں ہیں. دیکھیں ایک کمپنی میں جب آپ کام کرتے ہیں، وہ کمپنی جو ہے وہ آپ ایک پالیسی بنا دیتی ہے کہ اس وقت آنا ہے، شارپ 9 o'clock آپ نے انٹر ہونا ہے، پھر تھم امپریشن لگانا ہے، پھر لنچ ٹائم ہے 12 سے 1 ہے، پھر آپ نے جو بھی سیٹ پیٹرن اس کی پالیسی میں ہے وہ پھر چھٹی کا ٹائم آپ کو بتاتی ہے. پھر اس میں بہت سارے لوگ جو ایکسٹرا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیٹ سیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک پالیسی میں ایک الگ چیپٹر ہوتا ہے، ایک الگ ریلیکسیشن دے دیتے ہیں کہ جو لیٹ سیٹنگ کرتے ہیں پھر ان کو وہ جب صبح آئیں گے تو پھر ان کی اٹینڈنس کیسے لگے گی. یہ ساری ایک پالیسی بنتی ہے. اور اگر کمپنی کا کام بڑھ جائے یا اس میں کوئی ٹائمنگ کا فرق آ جائے تو پھر پالیسی کو ری وزٹ کر دیتا ہے. اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، HR ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ساری پالیسی بناتا بھی ہے، امپلیمنٹ بھی کرتا ہے. پھر اس پالیسی کو ری وزٹ کیا جاتا ہے، اس میں چینجز لائی جاتی ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے. اگر آپ اس کو پازیٹیو ہو کے سوچیں تو ہم نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ پالیسی بنائے بغیر ہی اس ریس میں شامل ہو گئے تھے جس ریس کے بارے میں لکھنے والوں نے بہت پہلے لکھ دیا تھا. منتصر حسین تارڑ صاحب نے اپنے سفر نامے میں لکھ دیا تھا، جس کے وقتاً فوقتاً بائی پاسنگ آف ٹائم میں آپ کو بہت ساری چیزیں اپنے دوسرے پروگرام میں بتاتا رہا. ڈسٹ انٹو ڈسٹ اور خاک در خاک میں انہوں نے لکھا کہ کچھ قربانی کے حوالے سے تھا اور کچھ اس میراتھن ریس کے بارے میں تھا کہ جس میں ہم چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی، دونوں طرح سے. اگر آپ کی انٹینشن نہ بھی ہو تو یہ جو ہماری سوسائٹی میں پلرز بن گئے ہیں نا، اور یہ جو اسٹیچوز بن گئے ہیں جن کو دیکھ دیکھ کے ہم اپنے راستے اسی طرف لے جاتے ہیں. بہت دور سے اگر آپ کو کوئی اسٹیچو نظر آ رہا ہو نا اور راستہ نہ مل رہا ہو تو آپ اس کو بار بار دیکھتے ہیں اور پھر اپنے راستے بدلتے رہتے ہیں. تو ہماری زندگیوں میں بھی ایسی اسٹیچوز تھے
جن کو دیکھ دیکھ کے ہم اپنا راستہ چھوڑ کے اس کے قریب جانے کے لیے ہم نے اپنے راستے بدلتے رہے. اور ہماری کوئی پالیسی نہیں تھی کیونکہ ہم نے کسی چیز کو فالو ہی نہیں کیا تھا. اور اصل چیز تو اپنی کتاب کو فالو کرنا تھا, اس میں سے راستے ڈھونڈنے تھے. لیکن ابھی چند دن پہلے, چند ہفتے اور چند مہینے پہلے اگر میں یا کوئی اور یا آپ مجھے کہتے یا میں آپ کو کہتا تو ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو سنتے. اور اگر سن بھی لیتے تو جسٹ فار دا سیک آف پاسنگ دا ٹائم, ایٹ دا اینڈ آف دا ٹائم ہم یہی کہتے کہ یار یہ ہونا چاہیے لیکن نہیں ہو سکتا, یہ پاسبل نہیں ہے. تو بس اتنی سی بات, ہم سر جھٹک کے واپس اسی ریس کے گھوڑے کی طرح جو ہے وہ جس پہ گھوڑا اپنی مرضی سے نہیں بھاگ سکتا اس کو جوکی چلاتا ہے. جوکی نے جیسے جیسے اسٹک مار دی ہیں اس نے ویسے ہی سرکل میں گھومتے رہنا ہے. تو ہم بھی انہی گھوڑوں کی طرح تھے, ریس کے گھوڑوں کی طرح تھے. کچھ کی سپیڈ بہت تیز تھی اور کچھ میرے جیسے ہمیشہ پیچھے رہ جانے والے لوگ تھے. تو ایسے ہی ہے. اب جب وقت ملا ہے, جب سوچتا ہوں یا ہمیں سوچنے کا وقت ملا ہے تو لگتا ہے کہ بہت کچھ ضائع کر دیا. خیر دیر ابھی بھی نہیں ہوئی. یہ وقت میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا کو روک کے آپ کو سوچنے کا اور اپنی زندگی کی جو پالیسی آپ نے اور ہم نے بنائی ہوئی تھی اس کو ری وزٹ کرنے کا ایک کھلا موقع دیا ہے. بس اس ذات سے یہ روتے ہوئے گزارش ہے کہ بس وقت بڑھا دے, صحت تندرستی دے دے. ہم بہت گناہ گار ہیں, کبھی بات نہیں مانی, کبھی لکھے ہوئے پہ عمل نہیں کیا, ہمیشہ اپنی مرضی کی. لیکن اب واقعی پالیسی کو ریوزٹ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. دیکھیں نا, میں آپ کو اشفاق احمد کی باتیں سناتا رہتا ہوں, زاویہ اور ایسی کتابیں پڑھ کے ان میں سے جو ہے وہ آپ کو قصے کہانیاں سنا دیتا ہوں. میں نے آپ کو ایک قصہ کہانی 2-3 بار 4 بار 5 بار شاید بتائی ہو کہ وہ یہ کریکٹر تھا لاہور کے پاس, ایچرے کے پاس کی ایک سٹوری تھی. جب وہ اشفاق صاحب جو ہیں وہ کسی کمپنی کے مینیجر تھے, انہوں نے کوئی بلڈنگ بنا دی تھی, اس کو فرنش کرنا تھا. اس میں چپس کا, آج کل تو ٹائلز کا زمانہ ہے, وہ 60-70s کی بات لکھ رہے تھے جب وہ جوان تھے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک چپس گھسانے والے کو بلایا, اس کا نام سراج دین تھا. سراج دین, شارٹ سٹوری سنا دیتا ہوں تاکہ 2-3 منٹ میں ختم ہو جائے. اس میں سراج دین کو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو مارکیٹ سے زیادہ پیسے دوں گا, آپ جلدی جلدی کام ختم کریں گے, میرا وزٹ آنے والا ہے. سراج دین اور اس میں اشفاق صاحب میں بات طے ہو گئی اور سکہ راج الوقت 50 روپے ڈیلی ویج طے ہوئی. اور سراج دین نے کہا کہ میں کل سے کام شروع کر دوں گا. دسمبر کے لاسٹ ویکس چل رہے تھے جس میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ کلاؤڈی ہوتا ہے. دسمبر ہمیشہ سے کلاؤڈی ہوتا ہے, اور اسپیسیفکلی اگر آپ بات کریں تو لاسٹ 14 ٹو لاسٹ 2 ویکس جو ہوتے ہیں وہ بہت کلاؤڈی ہوتا ہے. سنی ڈے مشکل ہوتا ہے. اس میں ہوا یہ کہ جب اشفاق صاحب آئے اور سراج دین واز مسنگ دیٹ ٹائم, وہ ڈیوٹی پہ نہیں آیا تھا, موبائل کا ٹائم نہیں, موبائل کا وقت نہیں تھا, پی ٹی سی ایل کا دور ہوتا تھا. وہ مزدور آدمی تھا سراج دین, اور اشفاق صاحب کو غصہ آ گیا. انہوں نے سپروائزر کو بلایا, ہی آسکڈ فار دیٹ سراج دین. انہوں نے کہا آج تو وہ چھٹی کر گیا وداؤٹ انفارمنگ اینی ون. وہ آئے ہی نہیں ہے. سراج دین کے گھر کی لوکیشن کا پتہ کیا. سپروائزر ٹک اشفاق صاحب ٹو ہز ہوم. اشفاق صاحب جب وہاں پہ گئے تو وہ کچے سے 2 کمرے تھے, اس میں بوری کا دروازے کے باہر دروازہ تھا نہیں, بوری لگی ہوئی تھی. انہوں نے ایسے ہی پکچرائز کیا, اور جب انہوں نے آواز دی تو سراج دین آیا اور سراج دین نے سوری کیا, اور انہوں نے کہا تم تو بالکل صحیح سلامت ہو, اور تم نے تو آ جانا تھا, اور تم نے ایز پر کمٹمنٹ اور ایز پر پرومس تمہیں وہاں پہ ہونا چاہیے تھا. اس نے سوری واری کیا,
اور اشفاق صاحب کو غصہ آ گیا. اتنی دیر میں اس کی بیگم بھی آ گئی سراج الدین کی اور منت سماجت کرنے لگی, اور وہ دونوں میاں بیوی یہی کہنے لگے کہ آپ اندر آئیں, آپ سے ہم نے ایک ریکویسٹ کرنی ہے, بات بتانی ہے کہ میں کیوں نہیں آیا آج. تو خیر پہلے ان کو اشفاق صاحب کو غصہ آیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اشفاق صاحب جب اندر گئے, چائے کا کپ بھی آ گیا, چائے پی نہیں رہے تھے وہ, تو دونوں میاں بیوی نے کہا کہ مسئلہ یہ ہوا کہ جب میں سراج الدین کہنے لگا کہ جب میں گھر واپس آیا تو ہمارا ایک انفینٹ ہے, ایک ہی بیٹا ہے ہمارا, 2-2.5 سال کا ہے, اور جب میں واپس آیا کل شام کو تو میری بیگم نے بتایا کہ اس نے چلنا شروع کر دیا ہے. سو میں بہت خوش ہوا اور میں نے اپنی بیگم سے ریکویسٹ کی کہ مجھے تو اس کو چلتے ہوئے دیکھنا ہے. تو اس نے کہا ابھی تو یہ بچہ سو گیا ہے, جب صبح اٹھے گا تو تم چلتے ہوئے دیکھ لینا. تو باپ کو بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کو پہلی بار چلتے ہوئے دیکھے. صبح ہو گئی اور ہی واز ریڈی ٹو گو ٹو دیٹ پلیس. اشفاق صاحب کی کیونکہ کمٹمنٹ کی ہوئی تھی. سراج الدین کہنے لگا کہ جب صبح ہوئی, ایک طرف چولہا تھا اور ایک طرف میں بیٹھا ہوا تھا, بیچ میں تھوڑا سا 3-4 فٹ کا فاصلہ تھا. وہ ماں کے پاس سے چھوٹے چھوٹے قدموں سے میری طرف آتا تھا اور میری گود میں گر جاتا تھا, اور پھر میری گود سے جاتا تھا, کیونکہ اس نے ایک دن پہلے ہی چلنا سیکھا تھا. تو مجھے یہ بڑا اچھا لگا. اور جب میں باہر نکلا تو دھوپ اتنی زبردست تھی, سنی ڈے تھا, تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ یہ دن جو ہے وہ بیوی اور بچے کے ساتھ گزار لیا جائے. یہ کہانی نہیں ہے, آپ یہ حقیقت ہے. آپ ذرا اس کو غور سے سنیے گا اور پھر بتائیے گا کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے. تو سراج الدین نے اشفاق صاحب کو کہا کہ سر بات ایسی ہے کہ جب میں نے سورج کی طرف دیکھا تو بڑی دل کو موہ لینے والی دھوپ تھی, اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کا دن جو ہے وہ میں اپنے بیوی اور اس بچے کے ساتھ گزاروں گا, جو کہ بہت قیمتی دن ہوگا. تو جب یہ ایک لو پروفائل, ایک مزدور ٹائپ آدمی سے اشفاق صاحب نے سنا, تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کو یہ آفر کی کہ آئی کوڈ پے یو مور دین لائک 100 روپیز پر ڈے. میں تمہیں آج کی دہاڑی کے 100 روپیہ دے سکتا ہوں. اس نے کہا کہ اشفاق صاحب میری گزارش ہے کہ آپ مجھے چھٹی دے دیں. تو اشفاق صاحب نے قیمت اور بڑھا دی, وہ پھر بھی نہیں مانا. اور پھر اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ یہ اتنے زیادہ پیسوں کے اس بھی اپنی جو خوشی ہے اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے اور میری آفر کے اوپر نہیں جا رہا. تو اشفاق صاحب کو دل میں اس کی بات اچھی لگی اور وہ اس کو چھوڑ کے آ گئے. اسے پرومس کیا کہ میں کل آ کے اپنا کام جو ہے وہ پورا کر دوں گا, اور اس کمی کو اس آج کی دہاڑی کو میں جو ہے اس سے کوئی فرق آپ کے وزٹ پہ نہیں آئے گا. وزٹ سے پہلے آپ کی ساری چپس جو ہے وہ پالش ہو جائے گی. تو بہرحال یہ ایک واقعہ تھا, اور اشفاق صاحب نے جب اس کو کنکلوڈ کیا تو انہوں نے کہا کہ 25-30 سال گزر گئے اور اشفاق صاحب اسلام آباد آئے. جو لوگ اسلام آباد آتے جاتے رہتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد جو ہے وہ گرین ایریا ہے. آج سے 10-15-20 سال پہلے اور زیادہ گرین تھا. اور یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے شکر پڑیاں, جہاں پہ مون سٹار بھی ہے, وہ جو ساتھ کہنے بنائے تھے. اور کہہ رہے ہیں کہ جب میں وہاں سے گزرا تو میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ کیونکہ وہ دسمبر کے لاسٹ 2 ویک سے, اور اس دن بھی سنی ڈے تھا, اتفاق سے سنی ڈے تھا, تو کہتے ہیں میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ مجھے آپ یہاں پہ ڈراپ کر دیں اور 2-4 گھنٹے کے بعد آپ آ کے مجھے پک کر لے گا, یا میں آپ کو بتا دوں گا. تو یعنی اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ وہ سنی ڈے میں نے یہ سوچا کہ میں اس گرین ایریا کے اوپر بیٹھ کے اور واک کر کے گزاروں گا. اور کہتے ہیں کہ جب میں شکر پڑیاں اترا تو مجھے یہ کریکٹر یاد آ گیا سراج الدین کا, اور 20-25 سال گزر چکے تھے, اور وہ انہوں نے بیان کیا کہ یہ دن کتنا قیمتی ہے. اب یہ ساری سٹوری جو ہے, یہ میں نے جو آپ کو بتائی ہے, یہ ساری سٹوری کا کنکلوژن کیا ہے کہ لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں فار دا سیک آف منی, فار دا سیک آف کیا کہہ سکتے ہیں آپ, اپنی نیسیسٹیز کو اور اپنی جو بھی چیزیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے
لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، لیکن ایک زندگی جب آپ گزارتے ہیں تو آپ کے ایک تو وہ رشتے جن کے بارے میں واصف علی واصف نے لکھا کہ وراثتی طور کے اوپر آپ کو ملتے ہیں، خون کے رشتے ہوتے ہیں نا، ماں باپ بہن بھائی. اس کے بعد آپ اسکول کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، دوست بنتے ہیں، اسکول چینج ہو جاتا ہے، یونیورسٹی میں اور چینج ہو جاتا ہے، جو اسکول کے دوست ہیں وہ اسکول کے دوست رہ جاتے ہیں. جی ہاں جناب، اور ہوتا ہے تھوڑی سی انٹرپشن بھی آ جاتی ہے نا. ایک میرے سے ٹیکنیکل غلطی ہو رہی تھی جس کا مجھے، جو آپ بیپ سنتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے. یہ وہی بات ہے جو میں آپ سے پروگرام کے شروع میں کہہ رہا تھا کہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ والے اور ہمارے ٹیکنیکل لوگ بھی اس ٹیم میں شامل ہوتے ہیں، اسی لیے میں نے پروڈکشن ٹیم کے علاوہ ٹیکنیکل ٹیم کا بھی انٹروڈکشن کروا دیا تھا. سو یہ زندہ مثال ہے کہ ابھی تھوڑا سا لیول بریک ہو رہا تھا تو مجھے وہاں سے آرڈر آ گیا کہ آپ اپنا لیول ٹھیک کریں. یعنی میں آپ کو بتا رہا تھا، کیا بتا رہا تھا میں آپ کو، سراج الدین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کتنی ساری باتیں ہیں جن کے بارے میں ہم نے کبھی، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا. بہت ساری چیزیں ہم نے اپنے اوپر امپوز کر لی ہیں فائنینشیل اسپیکٹس کے حوالے سے کہ یہ بھی چیز ہونی ہے، وہ بھی چیز ہونی ہے، یہ بھی پورا کرنا ہے. وہ معاملات پورے کرنے کے لیے ہم سارے مسئلوں کا حل جو ہے وہ فائنینشیل ایسٹس کے اوپر اور پیسے کے اوپر ہم لا کے ڈپینڈ ہوا کرتے تھے. اور ایک پیسے کے لیے، فار دا سیک آف منی، ہم کتنی چیزوں کو اگنور کرتے تھے. میں آپ کو یونیورسٹی، سوشل لائف اور اس کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ جب آپ جیسے جیسے عمر میں آپ پروفیشنل ہوتے چلے جاتے ہیں، یونیورسٹی چھوڑتے ہیں، پریکٹیکل لائف شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے الگ الگ گروپس بن جاتے ہیں. ابھی چند عرصے پہلے مجھے واٹس ایپ پہ ایک گروپ نے مجھے انوائٹ کیا اور وہ میرے اسکول کا گروپ تھا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اس زندگی نے اتنا ٹائم نہیں دیا ہوا تھا کہ آپ اپنے اسکول کے لوگوں سے، جو کہ ایسٹ ہوتے ہیں، جو اپنے اسکول فیلوز ہوتے ہیں، وہ تو آپ کے بہن بھائیوں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. آپ اپنے اسکول فیلوز سے بہت دور ہو گئے، آپ یونیورسٹی فیلوز سے بہت دور ہو گئے، سوشل سرکل میں جو لوگ محلے دار تھے پرانے، ان سے دور ہو گئے. تو ایک زندگی میں آپ نے اتنے سارے گروپس کو لے کے چلنا ہوتا ہے. ہم نے کیا کیا، ہم نے صرف پیسے کی دوڑ میں شامل ہو گئے اور ہم نے ان ساروں کو پس پش ڈال دیا. کوئی بھی سوشل سرکل، کوئی بھی، ہم اس بات پہ کنونس ہو گئے تھے کہ ساری کی ساری جو پرائرٹیز ہیں وہ اپنی امیجیٹ فیملی کو دینا ہے. امیجیٹ فیملی، اپنے بیوی، اپنے بچے. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے. دوسرے تو بہت دیر کی بات ہے، ہم اپنے بہن بھائیوں، اپنے ماں باپ اور وہ جو میں نے آپ کو بتایا جو ایسٹ ہوتے ہیں، ایسٹ آف لائف ہوتے ہیں، اسکول فیلوز، کالج فیلوز، پرانے محلے دار، ان کے بارے میں ہم نے کبھی اتنا سوچا ہی نہیں تھا. اور ہم اس بات پہ آٹومیٹکلی کنونس ہو گئے تھے کہ ہاں، پرائیویسی از موسٹ امپورٹینٹ جسٹ فار آر امیجیٹ لائف. تو ہمیں اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا. تو میں تو اس کو اس لیے پازیٹیو لیتا ہوں کہ ہمیں سیکنڈ تھاٹ مل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے سیکنڈ تھاٹ کے ساتھ ساتھ پورا موقع دے دیا کہ آپ جس چیز کے پیچھے جا رہے ہیں وہ سراب ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ جسٹ پاسنگ دا ٹائم بھی نہیں ہے، وہ جسٹ کلنگ دا ٹائم ہے. آپ اپنی زندگی کے اتنے خوبصورت دن، جو کہ سراج الدین جیسا لو پروفائل آدمی، مزدور آدمی کو یہ پتا ہے کہ میں سنی ڈے جو ہے وہ اپنے بیگم اور اپنے بچے کے ساتھ گزارنا پسند کروں گا. سکہ راج الوقت 300% اس نے آفر رد کر دی، آفر ٹھکرا دی.
उसने कहा नहीं, मुझे आई वांट टू स्पेंड दिस डे विद माय वाइफ एंड बेटा। तो हम क्या करते रहे, हम सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए ये सारी की सारी खुशियां दांव पर लगाते रहे, और हमें पता है कि एक दिन जब गुजर जाता है तो वो दोबारा नहीं आता। अगर वो दोबारा आ भी जाए तो माँ बाप उस मूड में नहीं होते हैं, क्योंकि माँ बाप ने आपको सुबह सुबह रात को कहानी सुनानी होती है। उस कहानी में 25, 30, 35 साल पुरानी कोई बात होती है, वो उन्होंने भूल जाना होता है, और फिर बार बार आपको वही कहानी सुनानी होती है। लेकिन क्या करें, आजकल की जनरेशन को ये पता ही नहीं है कि माँ बाप के पास बैठने से कितना सुकून मिलता है, और इसका इम्पैक्ट क्या है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इट्स अ मैटर ऑफ सेल्फ सेटिस्फेक्शन, ये ऐसा नहीं है। आप किताब को, आप कुरान पाक को, आप हदीस को, तफहीमुल कुरान को खोल के देखें, उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें ये आपको इसका रिवॉर्ड है। जिसने अपने माँ बाप के साथ ज्यादा टाइम गुजारा वो सेहतमंद जिंदगी ज्यादा गुजारेगा, उस पे बुढ़ापा नहीं आएगा। तो आप, ये चीज तो सोसाइटी से निकल ही गई थी कि आपने अपने माँ बाप के पास बैठ के टाइम गुजारना ही नहीं है, आपने फोन के ऊपर बिजी होना है। हम उन लोगों के ऊपर ज्यादा प्राउडली बताते थे कि जो लोग ज्यादा पैसे कमा रहे होते थे। इसी पाकिस्तान के एक शहर की बात है, शहर का नाम नहीं लेना चाहिए, बुरी बात होती है, इस तरह से बात और कहीं निकल जाएगी। मुझे किसी दोस्त ने बताया कि सजाद भाई वहां तो रात को 12 बजे भी बिजनेस डील्स हो रही होती हैं। ये कोई पॉजिटिव बात है? जो रिस्क मेरी जिंदगी में अल्लाह ताला ने लिख दिया है वो तो मुझे मिलना ही है। मुझे क्या करना है, मुझे ईमानदारी से मेहनत करनी है। सो आई डू माई बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। मसला ये है कि हम कंक्लूजन, वो सईद अहमद खान वाली बात है कि नतीजा क्या है। नतीजा तो यही है कि हम डी ट्रैक से लोग थे और हैं अभी भी। हम सारी जिंदगी में 2-4 हफ्तों के लिए, 2-4 महीनों के लिए, 2-4 सालों के लिए कोई 2-4 मुल्क घूम लेते हैं अगर मौका मिल जाए। जब हम वहां से होके आ जाते हैं तो हमें ये बताना होता है, जब तक हम 200-400 बंदों को एक महीने में बता ना लें कि हम दुनिया के 6-7 मुल्क घूमे हुए हैं और वहां ये होता है और वहां ये होता है। अपने आप को मोतबर जानने के लिए बहुत सारी आधी खबरें दे देते हैं कि वहां पे ये होता है, वहां पे ये होता है, वहां पे ये होता है। वहां पे कुछ भी नहीं होता है। वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है जो आपके पाकिस्तान में ना हो सके। पाकिस्तान अपना मुल्क सबसे बेहतर है। जो यहाँ का कल्चर था वो वहां पे अब इंग्लैंड में, यूरोप में और अमेरिका में उसके ऊपर कॉलम्स आते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं, और हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम इसको वापस जॉइंट फैमिली सिस्टम में ले आएं, क्योंकि हम अकेले रह रह के मर रहे हैं। ये उसका लबे लुबाब है। तो हम क्या करते हैं, हम 2-4 दिन के लिए, 2-4 हफ्तों के लिए, कोई एक आदमी 2-4 साल के लिए रह के आ जाता है, तो फिर सारे पाकिस्तानियों को इकट्ठा करके खास तौर पर उन लोगों का मजमा बनाकर, जो लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जा नहीं सकते, इंग्लैंड जा नहीं सकते, खास तौर पर उसका जो वो उन लोगों को इकट्ठा करता है कि जो वहां पे जा नहीं सकते, क्योंकि वो बड़े इन्हमाक से उसकी बातें सुनते हैं, सारा झूठ सच मिक्स करके। मैंने उन्हीं लोगों को बताना है जो वहां पे गए नहीं हैं, ना ही जा सकते हैं अगले 2-4 साल में। सो ये सारी बातें हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं, आपसे चलती रहेंगी। टाइम जो है वो मौका नहीं देता।
علی خان کو شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے اجازت لیں گے. صرف 4 منٹ کے ٹریک کے بعد. اجازت لینے کا. آپ سن رہے تھے 101 انٹرنیشنل اور میں ہوں سجاد. آپ کا بہت شکریہ, ٹائم دے دیتے ہیں. بہت سارے محترم دوستوں کے ساتھ بات نہیں ہو پائی. کوئٹہ سے بھی ایک کال تھی, انگلینڈ سے بھی کال تھی. آپ کو بہت شکریہ پروگرام میں ساتھ رہنے کا. اور آپ اگر آپ کو فیڈ بیک دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. بہرحال پھر انشاءاللہ بدھ والے دن بعد, بدھ کی رات کو, وینسڈے نائٹ کو آپ سے ملاقات ہوگی رمضان المبارک میں. کنکلوژن آج کی سیٹنگ کا یہی ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو جائے. وہ جو فار گرانٹیڈ والی اور بنیادی حق والی بات تھی, دیکھیں نا, آپ اگر کتاب کو کھول کے پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اور یہ جتنی بھی ساری چیزوں کا میں نے ذکر کیا, یہ بار بار قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے.
سورہ رحمان میں بھی اس کا ذکر ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس لہجے میں اس طریقے سے شکر کریں کہ وہ اس ذات کو پسند آ جائے. اور باقی اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے نا. وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں کہ اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرما دے، ہو جا تو فوراً ہو جاتی ہے. تو پاکی ہے جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ ہے اور اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسا ہو جائے کہ ایسا حکم صادر ہو جائے کہ اس وبا سے چھٹکارا مل جائے تو ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ شکر کرنا نہیں بھولیں گے. اور تم بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں. بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں. مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے. جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں. تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ.
रहूं क्यों दिल शिकस्ता दिल बदल दे मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है बस इतनी है तमन्ना दिल बदल दे मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला बना ले अपना बंदा दिल बदल दे मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे मैं तो पंजतन का गोल काम नहीं कर सकते। इसका तो यही मतलब है ना कि आपने एक बात सोची है और वो काम आप इसलिए उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उसको आपके जहन में तो वो फ्लोट हो गया है लेकिन आप उसको